بے شک یا جی. قادر وہ بہت ہیں، لیکن اپنی روح جو ہمیں بتائی ہے اور دی ہے ہمارے دل میں، وہ یہ بھی بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے مجھ سے گائیڈنس لو، قرآن جی شریف پڑھو، جی نماز پڑھو، اور پھر وہ گائیڈنس دے گا. بالکل صحیح بات ہے جی. اور یا قادر ہو تو بہت حسین و جمیل ہے، اور آپ بالکل درست فرماتے ہیں کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے اور کام شروع کرتے وقت، کام آتے وقت. اور افضل بھائی زندگی میں، میری اپنی زندگی میں یا قادروں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، کہاں سے کہاں ہمیں پہنچا دیا ہے. ماشاء اللہ جی ماشاء یہ اللہ. اس کی مہربانی ہے. اور جی السلام علیکم دین، پھر خدا حافظ. وعلیکم السلام جی. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی کس کی؟ لفظ قادر کی، قادروں کی، قدرت رکھنے والے کی، مختار کی، غالب، کنٹرول کرنے والا. کافی سارے معنی کی طرف آئیں گے، بڑھتے جائیں گے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کچھ لوگوں کا نظریہ ذرا وکھری ٹائپ کا ہوتا ہے، ڈفرینٹ سا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے ہو جائے گی، یہ چیز اس طریقے سے ہو جائے گی. اب قدرت کی شان دیکھیں، اس کا کنٹرول دیکھیں. جو لوگ کہتے تھے کہ ہم کبھی تہجد نہیں پڑھتے، رب کی ذات ان سے تہجد پڑھواتی ہے، یہ قادر کی بات کر. جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی زندگی میں کبھی گناہ سرزد نہیں کیا، خدا را کسی کی برائی نہیں ہے، حالات واقعات کے تحت انالائز کرایا گیا رب کی ذات کی طرف سے کہ دیکھو یہ آج کن فعل میں یا کن معاملات میں لگے. یہ صرف سمجھنے کی بات ہے. تو ہمیشہ کسی بھی چیز پہ گمان نہ کیجیے کہ آپ اس کے مالک ہیں، یا آپ اس چیز کے قادر ہیں، یا آپ اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں. نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ ایک پھونک ہے جو کسی بھی لمحے، کسی بھی سیکنڈ نکل لیں، اور اس کے نکلنے کی بھی آواز نہیں آتی. یہ بھی بتا دوں، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی چیزیں، ان قبرستان میں جا کر دیکھیں فلاں کوئی اس گریڈ کا آدمی تھا، فلاں کوئی اس مقام کا آدمی تھا، فلاں کوئی اس لیول کا آدمی تھا. اب سب ایک لیول کے ہیں. یہ قدرت ہے، یہ قادر ہے، یہ کنٹرول کرنے والا ہے. اور اگر ان کے درجات کو، ان کی کیٹیگریز کو دیکھا جائے تو پھر ان کے لیے تو ایک ڈفرینٹ سی قبرستان ہونا چاہیے، ڈفرینٹ سی چیزیں ہونی چاہیے. انسان جس دن یہ چیز سمجھ لے گا کہ اس کا آغاز اور اس کا اختتام وہ بہت شارٹ ہے، اس دن اس لفظ قادر کو رجسٹرڈ کر کے چلے گا اپنی زندگی میں کہ اے پروردگار قدرت تو رکھنے والا ہے. میری تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں یہ ایک اچھا سا کام کر دوں، میں یہ ایک مثبت کام کر دوں، یا میں اپنے بال بچوں کے لیے روزی حاصل کر لوں. ایک چھوٹی سی کوشش ہے، باقی قدرت تیرے اختیار میں. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ فصلیں جو ہے وہ بناتے ہیں، عین جب کٹائی کا ٹائم ہوتا ہے وہ فارغ سب کچھ. اب یہ اس کو پتہ ہے، ان رازوں کا، ان اسراروں کا یہ قادر کو پتہ ہے، قدرت وہ رکھتا ہے. لیکن جب ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا، ڈیپ میں، گہرائی کے اندر جب جاتے ہیں، گہرائی میں انسان جاتے ہیں، افراد بہت بہت لوگ جاتے ہیں، مرتا نہیں ہے انسان. گہرائی میں جا کر محو ہو جاتا ہے، نکل جاتا آگے کسی اور عالم میں، کسی اور دنیا. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں قادر کی جس میں کچھ نہ کچھ معاملات تھوڑے تھوڑے حصے کے، اے کو، بی کو، سی کو، ڈی کو، وہ بھی ٹرانسفر کی، وہ بھی مصلحتاً، حکمتاً. اب آپ بولیں گے جی وہ کیسے؟ بس وہ ہیں چیزیں، کئی ساری چیزیں. اب کسی فرشتے کی وہ ڈیوٹی بارش پر لگائی ہوئی ہے، کسی کی جناب وہ نیکیاں گننے پر ہے، کسی کی کس کے اوپر ہے، کسی کی کس کے اوپر ہے. یہ سب چیزوں کو کنٹرول کرنے والا ایک ہی قادر ہے، دو نہیں. ہمیں اس قدرت سے، اس قادر سے اس چیز کا فائدہ لینا ہے، بینیفٹ لینا ہے کہ اللہ تیرے اختیار میں سب کچھ اب تو دے. ہم اس کو ڈینائی کر کے اپنے آپ کو آگے کر کے اپنے رستے بنانا شروع کر دیتے ہیں. جہاں تک بہن نے کہا کہ جی حالت قوم کی تبدیل کرنے کا، تو وہ قوم کی حالت کو بدلنے کا جو کنسیپٹ یا بات، وہ اندر سے پازیٹیو انرجی ہے. مثبت ہو جائیں ادھر سے یہ تفرقات کو، یہ فتنہ کو، یہ وسوسوں کو، یہ نیگیٹو سوچوں کو، یہ شارٹ کٹ زندگی کے، ان کو نکالیں. پھر آپ دیکھیں ویژنس کیسے کھلتی ہیں،
پھر وہ کیسے قادر جو ہے نظر آتا ہے۔ بے ساختہ کچھ چیزیں ایسی دیکھ کے منہ سے نکلتا، واہ تیری قدرت، کیا شان ہے رب کی۔ کہیں اگر زراف کو دیکھ لیں، کہیں آپ تتلیوں کو دیکھ لیں، کہیں رنگ برنگے ایسے پھولوں کو آپ دیکھ لیں، بے ساختہ نہ چاہتے ہوئے آپ کے منہ سے نکلتا ہے۔ کیوں؟ وہ قادر ہے۔ اب تو اتنی جو ہے وہ ریسرچ ہو چکی ہے لوگوں کی، اتنا شعور بیدار ہو چکا ہے لوگوں کا، وہ کہاں کی چیز کہاں تک نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر چیز کا کنٹرول، ہر چیز پر غالب رب کی ذات ہے۔ یہ جو برج بھی ہوتے ہیں، فلانا برج ایسے، فلانا برج ایسے، فلانا، اس کی بھی طاقت اسی کے ہاتھ میں، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ وہ فرق نہیں ہے کہ جی وہ اس میں یہ اس طرح تھا تو اس میں نہیں، ایسا ہے، ہر چیز رب کی دسترس میں۔ جب تمام چیزیں رب کی دسترس میں ہیں تو پھر ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہیں؟ پھر ہم اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں، اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں، اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ اب بات آ جاتی ہے یہاں پہ وسیلے کی، جو سیکنڈ درجہ ہے، اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس کو سمجھنا ہے میں نے اور آپ نے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ یہ بھی ایک قدرت ہے، یہ بھی ایک قادر ہے، نہ چاہتے ہوئے، نہ سوچتے ہوئے، نہ دیکھتے ہوئے، نہ من کو مانتے ہوئے، پھر بھی کام کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ قادر وہ ہے۔ اور ہسٹری آپ دیکھیں، کس کو کس کے گھر پہ پلوا دیا، واقعات ہیں نا، اور سچی چیزیں ہیں۔ فرعون کے واقعے کو پڑھ لیں، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہو۔ رب کی شان دیکھیں، یہ قدرت ہے، اور یہ قدرت اس وقت افیکٹو ہوتی ہے زیادہ جس وقت انسان گمان کے اندر رہتا ہے۔ میں جب یہ خدا نخواستہ گمان کرنا شروع کروں گا نا کہ میں دیکھتا ہوں دوسرے کا کام کس طرح ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں دوسرا کیسے نہیں میری بات مانتا، یہ گمان اب شروع ہو گیا۔ واہ قدرت بتاتی، دیکھ لے بھی میں اب تو ہوں۔ اور جہاں یہی ہوتا ہے کہ اللہ تیری رحمت سے، تیری فضل سے، تیری قدرت سے، قادر ہی تو ہے اور تو ہی کرنے والا ہے اور تیری ہی وجہ سے ہو رہا ہے، وہاں پر آپ چلتے رہتے ہیں جب تک سانس ہے، جتنی لائف ہے آپ کی وہ آپ نے گزارنی ہے۔ اور ہمیشہ زندگی کے اندر یہ خواہش رکھنی چاہیے، یہ وش اچھی ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ اللہ جو وقت ہے جتنا بھی ہے عزت کے ساتھ گزار دے، گزر بسر اچھی ہو، کسی کی تنگی نہ ہو، کسی کی محتاجگی نہ ہو، کسی سے مانگنے نہ پڑے۔ اور اس کا بھی اختیار کس کے ہاتھ میں؟ رب کے ہاتھ میں، قادر کے ہاتھ میں۔ تو یہ لفظ قادر جو ہے، یا لفظ قادر ہو، اس کو پراپرلی سمجھیے گا، اور قرآن مجید کے اندر ان اوراق کو کھول کر دیکھیے گا جس کے اندر اس لفظ کو کیوں استعمال کیا گیا اور کن کن جگہ پر استعمال کیا گیا۔ پھر شاید آپ اس لفظ قادر کی بنیاد کو، اس لفظ قادر کی ڈیفینیشن کو، اس قادر لفظ کی لاج کو کم از کم رکھ سکیں گے۔ ویسے تو استعمال میں آتا ہے جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں۔ یہ اس وقت کہتے ہیں، بات ذرا سمجھیے گا، جب پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جب کام نہیں ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ کے اختیار میں ہے، دیکھو آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے، اور جب سموتھلی چل رہے ہیں نا، اس وقت یہ لفظ قادر دور ہوتا ہے آپ سے، بہت دور ہوتا ہے۔ اس وقت برین استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ، اس وقت قادر و لفظ کی جو پاورز ہیں، اس سے آپ شاید ایک بریک آ چکی ہوتی ہے، دراڑ آ چکی ہوتی ہے، یا ایک سرمست ہو جاتے ہیں آپ اپنی اس کیفیت کے اندر، اس جذباتیت کے اندر، یا اس لائف کے اندر۔ اور جب تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، یہ بھی پچھلے دنوں میں جھٹکا لگا تھا، وہ بڑی بڑی بلڈنگز، چھوٹے چھوٹے گھر، یہ وہ سارا سب لوگ باہر آ گئے تھے۔ یہ ہلکا سا ایک انڈیکیشنز، کوئی کس وقت، اس وقت کوئی کیا پلاننگ کر رہا تھا، کوئی کس کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، وہ پھر بتا دیتا ہے کہ دیکھو قادر میں ہوں، تم لوگ نہیں۔ تو ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے، یہ انسانیت کی اصلاح کی چیزیں ہیں۔ میری اصلاح ہوگی، آپ کی اصلاح ہوگی، مجھ سے میری اولاد کی اصلاح ہوگی، آپ سے آپ کی اولاد کی اصلاح ہوگی۔
معاشرے کی اصلاح ہو. خدمت بھی اسی کا نام ہے نا جی, کہ یہ چیز آئی تو یہ چیز سامنے کر دی, یہ چیز حاصل کی تو یہ چیز حاصل کر دی. یہ سمجھنا ہے صرف, اور جب سمجھ آ جاتی ہے نا رب کی طرف سے, پھر امپلیمیشن بھی رب کی ذات کروا دیتی. تو زندگی میں کوئی ایسا کوئی ایسا لفظ مت بولیں جو آپ نہیں کر سکتے, اور در حقیقت آپ کر بھی نہیں سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو لفظ یا جملے آپ منہ سے نکالتے ہیں اس پہ قادر وہ ہے, اور وہ مثبت الفاظ کو دیکھنا ہوتا ہے, منفی الفاظ کو نہیں. مثبت سوچ کے ساتھ قدرت کا معاملہ یہ سمجھنا ہے. ویسے تو شیطان کو بھی NOC ہے روز قیامت تک, اور اس کے کاموں میں رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ٹھیک ہے ابھی جتنے بھی نے بہکانے ہیں بہکا, جو میرے بندے ہیں وہ تو نہیں بہکیں گے. یہ بھی اس کی شان ہے نا قادر کی. تو ان چیزوں کو زندگی کے اندر پریکٹیکل لانا ہے, میں نے بھی اور آپ نے بھی. جب ہم لے آئیں گے پھر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی, کڑنا ختم ہو جائے گا, الجھنا ختم ہو جائے گا. کیونکہ اب ہم صراط مستقیم کی طرف گامزن ہیں. اب ہم قادر لفظ کو سمجھ گئے کہ یار ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہنچتے ساتھ ہی ایسے ہو جائے گا, لیکن یہاں تو معاملے کچھ اور ہوا. جب اس لفظ کی لڑ کو پرماننٹلی پکڑ لیں گے قادر لفظ کی, کہ قادر وہ ہے, قدرت وہ رکھنے والا ہے ہر کام میں, خواہ وہ چھوٹی نوعیت کا ہے خواہ وہ بڑی نوعیت کا ہے, پھر معاملہ خیر کا ہوگا انشاءاللہ. سکون, ایک قلب کے اندر سکون ہوگا, ایک عجیب سا سکون ہوگا. کچھ بھی نہیں ہے بے شک پاس, جیب میں کچھ بھی نہیں ہے, گھر میں ایون راشن بھی نہیں ہے, پھر بھی ایک ریلیکسیشن ہے, ایک انرجی ہے. یہ کتنی بڑی انرجی ہے کہ یار قدرت کے لفظ کو آپ سمجھ گئے, لفظ قادر کی ڈیفینیشن کو آپ نے سمجھ لیا کہ اگر آج تھوڑا کھایا ہے تو قادر وہ ہے, آج رب نے بہت زیادہ دیا ہے قادر وہ ہے, آج نیند تھوڑی کی ہے قادر وہ ہے, آج نیند بہت زیادہ وسعت کے ساتھ کر لی ہے قادر وہ ہے, آج نقصان ہو گیا قادر وہ ہے. اب آپ کی ٹینشن کیا ہوگی, فری ہو گئی. کہتے ہیں نا جی وہ ٹیکس فری ایریا, اس طرح ٹینشن فری ہو جانا. لفظ قادر کو سمجھ لیں گے تو ٹینشن فری سٹیج پر آ جائیں گے, صراط مستقیم کی طرف آ جائیں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ تیزی ہے تو مندی ہے, کم ہے یا زیادہ ہے, اونچا ہے یا نیچا ہے, اس چکر سے نکل جائیں گے آپ. ابھی تک کام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جب یہ چیز فیڈ ہوگی ادھر کہ قادر وہ ہے, پھر کڑنے کا فائدہ کیا, پھر نہیں کڑیں گے, پھر ایک پراپر ایزی لائف کی طرف جائیں گے کہ رب کو یہی منظور ہے. پھر تبدیلی آتی ہے اندر سے, ذہنوں کے اندر, قلب کے اندر, اور پھر اسی سے ریلیٹڈ آگے بھی صفاتی ہیں نام اس کے, جو انشاءاللہ تعالی آنے ہوئے وقت پر یہ رب کو ہی پتہ ہے, بیان ضرور کوشش کریں گے کرنے کی. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان SM افضل بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.